لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا أعطيناك الكوثر وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی ان عظیم بابرکت اور فضیلت والی رحمتوں والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس عظیم گھر مسجد میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارا آج یہاں پر آنا، اکٹھا ہونا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ذکر کو سن کر سنا کر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آج کے ہمارے اس ذکر خیر کو ہم سب کے لیے قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے، آمین یا رب العالمین. آج کے جمعۃ المبارک کا جو موضوع ہے وہ ایک تو وعدہ تھا کہ نواسۂ رسول، جگر رسول، جان رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بات چیت کرنی ہے، اور چونکہ اس ہفتے کے اندر شب برات بھی آ رہی ہے تو دونوں پہ ہی ہم گفتگو کریں گے. پہلے ہم گفتگو سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے دو چار باتیں کر لیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد شب برات کے حوالے سے ہم جو ضروری چیزیں ہیں، فضیلت ہے، اس کی شرعی حیثیت ہے یا نوافل وغیرہ ہیں، اس پہ ہم گفتگو کر لیں گے. تو سب سے پہلے سیدنا امام حسین علیہ السلام جو کہ نواسۂ رسول ہیں اور جگر رسول ہیں بلکہ جان رسول ہیں، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام
آپ کی ولادت باسعادت اسی ماہ مبارک یعنی شعبان المعظم کی 2 تاریخ آتی ہیں، ایک تو 3 شعبان المعظم اور ایک 5 شعبان المعظم ہمیں تاریخ کے اندر ملتی ہے، جس کے اندر 3 یا 5 شعبان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو آج 10 شعبان ہے۔ تو اس حوالے سے 2-4 ہم باتیں کر لیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اسی ماہ مبارک کے اندر، اور جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی حضرت امام حسین سے قربت کو دیکھتے ہیں، محبت کو دیکھتے ہیں، اس تعلق کو دیکھتے ہیں، تو پھر اور بھی یہ جو مہینہ ہے اس کی نسبت اور بھی دونوں کے ساتھ اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس کی حدیث مبارکہ اس چیز کی گواہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ شعبان فرمایا میرا مہینہ ہے۔ حالانکہ یہ جو مہینے ہوتے ہیں، یہ دن ہوتے ہیں، یہ سال ہوتے ہیں، یہ گھنٹے ہوتے ہیں، لمحے ہوتے ہیں، سیکنڈ ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی اس بات کا بڑی اچھے طریقے سے علم ہے، اور ہمیں بھی علم ہے کہ سارے دن مہینے جو ہیں وہ اللہ کے ہوتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس کی 2 وجوہات کیا ہیں؟ پہلی وجہ جو ہمیں صاف صاف سامنے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس میں اختیار مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ اختیارات مصطفیٰ ہے یا اختیار مصطفیٰ ہے۔ اس طریقے سے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ دن، سال، مہینے، لمحے میرے ہیں، سارے کے سارے مہینے میرے ہیں، یہ سال، یہ زندگی، یہ دنیا، سب کچھ، عمر یہ میری ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سارے مہینے، سال اللہ کے ہیں، لیکن شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اس نبی کریم علیہ السلام کو بھی علم ہے، ہم سے زیادہ علم ہے کہ یہ مہینہ بھی اللہ کا ہے، لیکن ان 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ نکال لیا اور لوگوں کو بتایا، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بھی کچھ اختیار ہے، مجھے بھی کچھ اختیار ہے، مجھے بھی علم ہے کہ سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن میں نے شعبان اپنے لیے نکال لیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ میرا بھی کچھ اختیار ہے، میرا بھی کچھ اختیار ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس پر اللہ پاک نے کوئی اعتراض نہیں فرمایا، چونکہ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام سے کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ حق اور سچ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی آپ جو بھی بولتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ تو یہ اختیار مصطفیٰ ہے۔ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے لیے منتخب فرما لیا کہ یہ مہینہ میرا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر نسبت رسول اس مہینے کو حاصل ہو گئی، نسبت رسول حاصل ہو گئی، نسبت مصطفیٰ حاصل ہو گئی۔ تو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھنا چاہیے، ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک اور بات بھی نوٹ فرما لیں کہ اس مہینے کے اندر ہی امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا درود پاک والی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس کے اندر درود پاک پڑھنے کا حکم ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور ایمان والو تمہیں بھی حکم ہے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ بھی اسی ماہ مبارک شعبان المعظم میں اللہ پاک نے نازل فرمائی۔ تو یہ درود پاک کا مہینہ بھی ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نسبت کا بھی مہینہ ہے، اور درود پاک کی نسبت بھی نبی کریم علیہ السلام کی طرف ہے۔ تو یہ سارا کا سارا مہینہ حضور کا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بات بھی ہے، دوسری وجہ کیا ہے کہ اللہ حضور علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے؟ اور جو میری بات ایک سمجھ میں آئی، ہو سکتا ہے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے نہ ٹھیک ہو،
کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں کیا کیا ہوا تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے اندر شب برات بھی ہے، اس کے اندر درود پاک والی آیت کا نزول بھی ہے، اور اس کے اندر حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جان رسول، جگر رسول، نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ اس لیے کہ میرے حسین اس کے اندر آئے ہیں، اس لیے کہ اس میں میرے پیارے نواسے اس کے اندر تشریف لائے ہیں، ان کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اس لیے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس لیے کہ حسین بھی تو میرا ہے نا، حسین میرا ہے تو یہ مہینہ بھی میرا ہے، تو یہ ایک وجہ ہے۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ کو علم ہے کہ اس عظیم گھر کے اندر تشریف لائے ہیں جو کائنات کا سب سے عظیم گھر ہے، جو کائنات کا سب سے عرفہ والا گھر ہے، اس گھر میں حضرت امام حسین تشریف لائے ہیں۔ یہ وہ گھر ہے جس گھر کے اندر اللہ کی وحی آتی ہے، یہ وہ گھر ہے جس گھر میں اللہ کا پیغام آتا ہے، یہ وہ گھر ہے جس گھر کے اندر جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں۔ تو یہ ایسا عظیم گھر ہے، اور جب ہم آپ کے خاندان کی طرف نظر ڈالتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گھر ہے اور آپ کا نسب اور آپ کا خاندان ہے، تو جب ہم آپ کی والدہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ سیدہ کائنات ہیں، وہ سیدہ سردارہ کو کہتے ہیں، سردار ہیں، کائنات کی سردار، یعنی جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمام کی سردار ہیں۔ تو جب ہم آپ کے عظیم والد کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ مولا کائنات ہیں، جتنے بھی مومن اور مومنہ مسلمان ہیں وہ تمام کے مولا ہیں، وہ سردار ہیں، وہ آقا ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عظیم والد اور عظیم والدہ جو کہ مسلمانوں کی سردار اور آقا ہیں، ان کے بڑے ہیں، یہ ان کے گھر تشریف لائے، ان کے عظیم بیٹے ہیں، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ صحابہ کے بھی مولا ہیں بلکہ سب امت کے بھی مولا ہیں، اس گھر کے اندر آپ تشریف لائے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ حضرت امام حسین اس باپ کے بیٹے ہیں جو خود خدا کے گھر میں پیدا ہوئے۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ یعنی آپ اس گھر میں پیدا ہوئے، اس باپ کے بیٹے ہیں حضرت مولا علی المرتضیٰ کے جو خود خدا کے گھر میں پیدا ہوئے، یہ ایک نسبت ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ بھی حدیث مبارکہ کے مصداق ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو خود بھی سردار ہیں نوجوانوں کے، جو جنتی ہوں گے ان کے سردار ہیں۔ اور جب ہم آپ کے نانا کی طرف دیکھتے ہیں وہ تو انبیاء کے سردار ہیں، بلکہ وہ تمام امتوں کے سردار ہیں، وہ کل جو انسانیت ہے، جتنا بھی کل عالم ہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے، وہ تمام کے سردار ہیں۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، تو اس میں ایک بات آتی ہے کہ کیا یہ تو فرما دیا کہ جو جنتی نوجوان جنت کے اندر ہوں گے، جو نوجوان ہوں گے ان کے سردار ہوں گے، تو باقی جو بوڑھے جائیں گے، جو بچے جائیں گے، جو بڑھاپے کے اندر جائیں گے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں نہیں نسبت ملی آپ کی؟ ان کے سردار آپ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے، میرا وجدان ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سوال ہوا، غالباً کوئی عورت تھی یا کسی اور نے سوال کیا، عورت کا بھی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ اس نے کہا حضور، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی، اس نے کہا حضور میں جنت میں جاؤں گی، اس طرح کا کوئی سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تو وہ پریشان ہو گئی، کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اور جب تھوڑا سا آپ نے وقفہ کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بوڑھی نہیں جائے گی بلکہ وہ بوڑھی جوان ہو کر جنت کے اندر داخل ہو، تو پھر وہ ذرا کھل اٹھی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھا بھی چلا جائے، کوئی بچہ بھی چلا جائے، کوئی نوجوان بھی چلا جائے، تو جنت کے اندر جب داخل ہوگا تو وہ جوانی کی حالت کے اندر جنت کے اندر جائے گا، اور ہر ایک
جو مولا حسین کا ماننے والا نہیں ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین ہے، اور کوئی بھی بوڑھا بچہ داخل ہی نہیں ہو سکتا، وہ ہوگا اس طریقے سے کہ جوان ہو کر جنت کے اندر داخل ہوگا۔ تو جو امام حسین کو ماننے والا ہے وہی جنت کے اندر داخل ہوگا، جو نہیں مانتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس لیے کہ سردار جنت آپ ہیں، سردار جنت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو یہ آپ کی مختصر سی شان ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے 2-3 باتیں کر دوں کہ آپ کے جو نامی اسم گرامی ہے نا، حسن اور حسین، روایات کے اندر آتا ہے کہ پہلے 2 نام اور رکھے گئے، پھر شبر اور شبیر بھی رکھا گیا، اس کے بعد پھر چینج کیے نبی کریم علیہ السلام نے، حسن اور حسین رکھا۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو دونوں نام ہیں نا، حسن اور حسین، یہ دنیاوی نام نہیں ہے بلکہ جنتی نام ہے۔ کیا نام ہے؟ جنتی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ جو 2 نام ہیں نا، اللہ پاک نے جنت کے اندر رکھے تھے، اور جنت کے اندر بھی کوئی دیکھ نہیں سکا، آپ نے پردوں کے اندر، اللہ پاک نے پردوں کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور تاکہ کوئی رکھ ہی نہ سکے جب تک حسن و حسین نہ آ جائے، جب تک حسن و حسین دنیا کے اندر تشریف نہ لائے، ان پر کسی کی نظر ہی نہ پڑے، جب یہ تشریف لے آئی تو میں پردہ ہٹا دوں اور میرا محبوب ان کے نام حسن اور حسین رکھ دے۔ تو پتہ چلا جو جنتی سردار ہیں ان کے نام بھی جنت سے آتے ہیں، جو جنتی ہیں ان کے نام بھی جنت سے آتے ہیں، اور جنت سے آئے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم علیہ السلام نے 7ویں دن ان کا عقیقہ بھی کیا، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے بڑی پیار اور محبت بڑی باتیں ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے حسن و حسین علیہ السلام سے بہت محبت فرمائی، اس لیے کہ نواسے تو بہت ہوئے اور نانا بھی بہت ہوئے، دنیا کے اندر نواسے بھی بہت ہیں، ہوئے بھی اور آتے بھی رہیں گے، اور اسی طرح نانا بھی بڑے ہوئے ہیں اور آگے بھی آئیں گے، لیکن جس طرح کا نواسہ حسین ہے، نہ پہلے تھا نہ اب ہے نہ کبھی آئے گا، اور جس طرح کا نانا مصطفیٰ ہے، نہ پہلے تھا کوئی نہ اب ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ یہ ایسا نانا اور نواسہ کا رشتہ ہے، پیار محبت کا، اور ایسی عظیم ہستیاں ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام اور پیارے مصطفیٰ علیہ السلام۔ اب ایک اور بات سن لیں کہ مدینہ کی گلیاں ہیں، آپ چھوٹے تھے، بچپن حضرت امام حسین، اور 2 روایتیں ہیں، ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اٹھایا ہے، اور ایک روایت کے اندر حضرت امام حسین کو آپ نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اور آگے سے صحابی رسول ملتے ہیں۔ مختصر کر رہا ہوں، ہم نے شب برات پہ بھی بات کرنی ہے، تو آگے سے صحابی رسول آتے ہیں، اس نے کہا ہے حسین تیری سواری کتنی پیاری ہے، تیری سواری کتنی پیاری، تو اپنے آپ پہ رشک کر، تو فخر کر اپنے آپ پہ کہ تیری سواری مصطفیٰ ہے، کہ تو ایسا سوار ہے، کسی کے لیے سواری کوئی آتی ہے، دنیا کا کوئی جانور آتا ہے یا کوئی مشینی گاڑی آتی ہے، سواری کے لیے کوئی سواری کرتا ہے، لیکن تیری سواری وہ ہے جو امام الانبیاء ہے۔ کیسا خوش قسمت ہے تو کہ تیری سواری کے لیے بھی رسول آتے ہیں۔ تو فرمایا ہے حسین تو کتنا پیارا ہے، تیری کیسی قسمت ہے کہ تیری سواری بڑی عظیم ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے پھر رہا نہیں گیا، فرمایا صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہ سواری کو دیکھتا ہے سوار کو نہیں دیکھتا، کہ سواری کو دیکھتا ہے سوار کو نہیں دیکھتا، کہ سواری کتنی پیاری ہے اور کتنی عظیم ہے، یہ بھی دیکھ سوار کتنا عظیم اور کتنا پیارا ہے۔ سوار بھی اتنا ہی پیارا ہے، اتنا ہی عظیم لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا اور شان بتائی حضرت امام حسین علیہ السلام کی، اور یہ باتیں تھی پیار محبت کی۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں تو یہ ایک تیاری ہو رہی تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی کرب و بلا کے میدان کے اندر جانے کی۔ یہ وعدے ہو رہے تھے نانا کا نواسے سے، نواسے کا نانا سے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ میں آپ کو پہلے بھی 1-2 مرتبہ بتائی ہے یہ بات، تو آج بھی آپ کے ایمان کو اور حرارت دینے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آپ بچے کو اٹھاتے ہیں کندھوں پر تو اس کے پاؤں اس جگہ پہ آ جاتے ہیں، آپ کے سینے پر آ جاتے ہیں، اور جب بچہ آپ کے کندھوں پہ ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ آپ کے سر پر ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، آپ اٹھا کر بھی دیکھ لیں تو ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام یہ تیاری کر رہے تھے، یہ وعدے ہو رہے تھے
کہ حضرت امام حسین جب قدوں پہ تھے تو ادھر سے پکڑا ہوا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ وعدہ فرما رہے تھے، یہ تیاری فرما رہے تھے کربلا کی، اے حسین جب تو کربلا کے میدان میں تنہا ہوگا، تیرے چند ساتھی تیرے جانثار ہوں گے، تیرے گھر والے ہوں گے، اہل خانہ ہوں گے، کوئی بڑی فوج نہیں ہوگی، اور تو اس کربلا کے میدان میں ظلم سے، پیاس سے آپ سب کا سامنا کر رہا ہوگا، مصیبتوں کا، تشدد کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، سب پہاڑ تجھ پہ ٹوٹیں گے، لیکن اے حسین اس وقت یہ میرا وعدہ ہے، یہ جو میں نے تجھے قدموں سے پکڑ رکھا ہے نا، یہ میرا وعدہ ہے اے حسین، جب تجھ پہ مصیبتیں ٹوٹیں گی، جب علی اکبر جوان لاشا تو اٹھا کر لائے گا، جب ننھا علی اصغر تیرے ہاتھوں میں شہید ہو جائے گا، جب بڑا قاسم شہید ہوگا، حضرت عباس شہید ہوں گے، تو ان سارے غموں کو، دکھوں کو دیکھ کر تو کہیں ڈگمگا نہ جائے، اس لیے میں تجھے پاؤں سے پکڑتا ہوں کہ کہیں کرب و بلا کے میدان کے اندر تو ڈگمگا نہ جائے، میں تجھے اس میدان کے اندر ڈگمگانے نہیں دوں گا۔ یہ وعدہ ہو رہا تھا، اور حضرت امام حسین نے بھی پھر ایک وعدہ فرمایا۔ نانا کا وعدہ یہ تھا، اب نواسے کے وعدے باری تھی، آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، نانا آپ کے دستار کی قسم ہے، آپ کے سر مبارک کی قسم ہے، آپ کی عظیم دستار کی قسم ہے، آپ کے عظیم سر مبارک کی قسم ہے، اے نانا جب کرب و بلا کا میدان سجا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ میں آپ کا نواسا ہوں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا خون ہوں، آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں، تو اے نانا آپ مجھ پہ یقین رکھیے، آپ مجھ پہ یقین رکھیے، میں سب کچھ دے دوں گا، میں سب کچھ قربان کر دوں گا، میں 72 دے دوں گا، اے نانا تیرے دین پہ آنچ نہیں آنے دوں گا، تیری دستار کو نیچا نہیں ہونے دوں گا، میں تیری اس عظیم سر کو جھکنے نہیں دوں گا، میں 72 تن دے دوں گا لیکن دین کو بچا لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ تو یہ وعدہ تھا نانا کا نواسے سے اور نواسے کا اپنے نانا سے، یہ تیاری بھی ہو رہی تھی، یہ وعدے بھی ہو رہے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں، ایک چیز اور اس کے بعد ہم شب برات پہ 2-3 باتیں کر لیتے ہیں۔ آپ چھوٹے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام، بچپن کے اندر ہے، اور بچپن کے اندر ہے، اس کو امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، چھوٹا سا ہے، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن اور حسین کی کشتی فرما رہے تھے، دونوں کی کشتی کروا رہے تھے، لڑائی نہیں کروا رہے تھے، کیا کروا رہے تھے؟ کشتی کروا رہے تھے، کھیل تھی، ایک طاقت کا اندازہ لگا رہے تھے ظاہری طور پر۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام اور حسن علیہ السلام کشتی کر رہے تھے اور حضور کروا رہے تھے، اور عجیب واقعہ اس کے اندر یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جب دونوں کشتی کر رہے تھے تو آپ صرف اور صرف لڑ دونوں رہے تھے، کشتی دونوں کر رہے تھے، حضرت امام حسن بھی اور حسین بھی، لیکن آپ صرف امام حسن کو شاباشی دے رہے تھے، یعنی ہلا شیری جنوں کہندے ہیں کہ پھاڑلا بھی پھاڑلا، ایسے کرتے ہیں نا ہم۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین چھوٹے ہیں حالانکہ عمر کے اندر، اور امام حسن بڑے ہیں، لیکن جب کشتی ہو رہی ہے تو ہلا شیری شاباشی کسے دے رہے ہیں؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کو۔ اتنے میں سیدہ کائنات آ گئیں، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کے دونوں نور نظر ہیں، اتنے میں وہ تشریف لائیں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ آپ تو سب سے بڑے عادل ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے عظیم ہیں، عادل ہیں، عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، تو میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ کشتی دونوں کر رہے ہیں، دونوں آپ کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، لیکن آپ بڑے کو داد دے رہے ہیں، شاباشی دے رہے ہیں، ہلا شیری دے رہے ہیں، لیکن چھوٹے کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو آپ پریشان ہوئی تھوڑی دیر کے لیے، جب پریشان ہوئی تو آپ سے رہا نہ گیا اور پوچھ لیا، اے پیارے ابا جان یہ تو بتائیے، آپ حسن کو شاباشی دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو پکڑ لو، لیکن حسین کو نہیں کہہ رہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری پیاری بیٹی، حسن کو تو میں شاباشی دے رہا ہوں، میں اسے کہہ رہا ہوں کہ حسین کو پکڑ لو، لیکن حسین کے لیے جبرائیل علیہ السلام آئے بیٹھے ہیں، وہ شاباشی دے رہے ہیں۔ یہ شان ہے، یعنی حضرت امام حسین اور حسن کو کشتی کروانے کے لیے بھی سدرہ سے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، یہ شان ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شان ہے۔
بچے تو ہمارے بھی کھیلتے ہیں، ہمارے بھی بچے کھیلتے ہیں، کشتی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کھیل کود سب کچھ ہی کرتے ہیں، لیکن ایسی عظیم شان جو کسی کو ملی ہے نہ کبھی مل سکے گی، یہ ان نواسوں کے ہاتھ کے اندر آئی، اللہ پاک نے ان کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام، بس 2-4 باتیں جتنی ہو گئیں، اب شب برات کے حوالے سے 2-3 باتیں کر لیں، لیکن پہلے ایک پیغام ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ انہوں نے دین پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، دین پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ کہ یزید کیا چاہتا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام سے؟ صرف ایک ہی بات کرتا تھا کہ میری بیعت کر لیں۔ اس وقت بیعت تھی، اب ووٹ ہے، یہی ہے نا کام، چھوٹا سا کام تھا، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ووٹ نہیں دیا، بیعت نہیں کی۔ کیوں نہیں کی؟ اس پہ غور کرنا ہے، اگر غور کر لیا تو ہمیں پیغام مل جائے گا کہ یزید کیا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، سب کچھ ہی کرتا تھا، لیکن ظالم تھا، جابر تھا، وہ دین کی دھجیاں اڑاتا تھا، وہ عدل نہیں کرتا تھا، وہ ہر وہ کام کرتا تھا جو دین سے ٹکراتا تھا، لیکن ظاہری طور پر مسلمان بنا ہوا تھا، کلمہ بھی پڑھتا تھا، اذانوں پہ بھی پابندی نہیں لگاتا تھا، سب کچھ ہو رہا تھا، صرف ایک کام تھا کہ دین پر عمل نہیں تھا۔ اور جو بڑا ہوتا تھا، اس کا رشتہ دار ہوتا تھا یا طاقتور ہوتا تھا، اگر وہ جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اگر کوئی چھوٹا کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ یہ سارے کام تھے، وہی کام جو آج بھی ہو رہے ہیں۔ تو آج کے دور کے اندر اس دور کے اندر بھی فرق ہے کہ اگر وہ بھی بے ظاہر مسلمان تھا، آج بھی سارے ووٹ لینے والے مسلمان ہیں، لیکن جو کسی پہ ظلم کرتا ہے، حضرت امام حسین کا یہ پیغام ہے، اسے آپ کو اس کی بیعت نہیں کرنی چاہیے، آپ اس کو ووٹ نہ دیں۔ جو کھلم کھلا دین کی دھجیاں اڑاتا ہے، حضرت حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے، اگر آپ حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر حسین کی ڈگر پہ چلنا ہوگا، جو پیغام انہوں نے دیا ہے اس پر ہمیں چلنا ہوگا، پھر ہم حسینی کہلاتے ہیں۔ تو انہوں نے دین پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، انہوں نے جان دے دی، ووٹ نہیں دیا، جان دے دی، ووٹ بیعت نہیں کی، اس لیے کہ ظالم تھا، جابر تھا، فاسق تھا یزید۔ اس لیے انہوں نے اہمیت بتائی کہ یہ جو جان میری ہے نا، یہ جان رسول ہے، کوئی عام جان نہیں ہے جو میں نے دے دی ہے لیکن بیعت نہیں کی۔ اب تمہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں نے ووٹ کو اہمیت اتنی کیوں دی ہے، کہ اپنے جب حکمران چنتے ہو تو ظالم فاجر فاسق نہ چنو۔ اگر یہ نہ کرتے ہم تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا، ہمارے ملک کا حال یہ نہ ہوتا۔ اگر کسی کی تنخواہ 30,000 بھی ہے تو گزارا نہیں ہو رہا، اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، اس لیے کہ ہم نے اس ملک کو نظام مصطفیٰ پہ لائے نہیں، ہم نے نظام بدلنا ہی نہیں چاہا۔ تو جب تک نظام بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو یہ ہم اسی طرح پستے رہیں گے، ظلم ہم پہ ہوتا رہے گا، ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کی ڈگر پر چلنا ہے، ان کے رستے پہ چلنا ہے، تو وہ سنت میں نے آپ کو بتا دی۔ تو اللہ پاک ہمیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رستہ بڑا کٹھن ہے، لیکن اگر ہم کوشش کریں تو مشکل بھی نہیں۔